کیا 2023 میں خلافت دوبارہ بحال ہوگی؟ کیا سعودی عرب، عراق، شام، یمن، فلسطین یہ سب علاقے ترکی کے کنٹرول میں چلے جائیں گے؟ کیا معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا؟ اس کے پیچھے جو لوگوں میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کیا وہ سچ ہیں یا محض ایک افسانہ ہے؟ تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں یہی سب بتائیں گے۔ میں ہوں سہیل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل سیکرٹ ہسٹری۔ دوستو ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے جائیں، یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk کے درمیان طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی تھیں۔ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا تھا، جس کے تحت جدید ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا تھا۔ اصل میں معاہدہ لوزان کیا ہے اور اس میں ہوا کیا تھا؟ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی تھی، اس میں جرمنی، آسٹرین امپائر اور سلطنت عثمانیہ ایک طرف، برطانیہ، فرانس اور دوسری طاقتیں ایک طرف تھیں۔ سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادی جنگ ہار گئے تھے۔ جب جنگ ہار گئے تھے تو جیتنے والے اور اس کے اتحادیوں نے بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے اور ساتھ ہی ان ممالک پر بہت ساری پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ پر جو پابندی لگائی گئی تھی، اس کی آرمی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ جب آرمی پر پابندی لگا دی گئی تو اس کا ہمسایہ یونان، جو اس وقت سر اٹھا رہا تھا، اس نے اناطولیہ کے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے تھے۔ حالات سے ایسے لگ رہا تھا کہ یونانی فوجیں پوری اناطولیہ پر قبضہ کر لیں گی۔ اتنے میں ایک عثمانی فوجی جس کا نام مصطفیٰ کمال اتاتürk تھا، اس نے کمال دلیری دکھائی اور پوری ترک قوم کو ایک جھنڈے کے نیچے متحد کیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے یونانی فوج کو مار مار کر اناطولیہ سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ ستمبر 1921 میں اسکاریہ کے مقام پر یونانیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ترکی سے باہر نکال دیا گیا۔ سلطنت کے دوسرے علاقے جن پر اتحادیوں کا قبضہ تھا، جب برطانیہ اور فرانس نے دیکھا کہ ترک لوگ اپنے علاقے واپس لے رہے ہیں تو انہوں نے جنگ لڑنے کی بجائے مصطفیٰ کمال کو ایک معاہدے کی پیشکش کی، کیونکہ برطانیہ اور فرانس مزید جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ سب سے پہلے ایک معاہدہ طے پایا جسے معاہدہ سیورے کہتے ہیں، اسے ترک جمہوریہ نے مسترد کر دیا تھا۔ 20 اکتوبر 1922 کو امن کانفرنس کا آغاز دوبارہ ہوا۔ یہ کانفرنس بھی ترکی کی مخالفت کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ 23 اپریل 1923 کو بات چیت کا آغاز دوبارہ ہوا اور 24 جولائی 1923 کو طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ ترکی کو سیکولر ریاست بنا کر اسلام اور خلافت پر مکمل پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ اذان بھی ترکی زبان میں ہوتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے نئے جمہوریہ ترک کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جدید ترکی کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اتحادیوں نے ترکی کے موجودہ سرحدوں کو عالمی بارڈر تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی لمبی چوڑی شرطیں تھیں، لیکن اس معاہدے کا اصل مقصد دنیا نے جدید ترکی کو تقسیم کر لیا تھا، خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا اور برائے نام خلیفہ عبد المجید ثانی اپنے خاندان سمیت فرانس کے شہر پیرس چلے گئے۔ وہ مرنے تک وہیں رہے اور سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز کے کہنے پر انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا تھا۔ تو دوستو لوگوں میں بہت ساری افسانوی داستانیں مشہور ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور سعودی عرب، عراق، شام، یمن، فلسطین یہ سب علاقے ترکی کے کنٹرول میں چلے جائیں گے اور خلافت دوبارہ بحال ہوگی۔ دوستو یہ محض کہانیاں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ معاہدہ لوزان کو اگست 2023 میں محض 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ جیسے 2047 میں پاکستان کو 100 سال ہو جائیں گے، کیا 2047 کو ہم دوبارہ برطانوی کالونی میں چلے جائیں گے؟ تو دوستو نہیں۔ اس کی مثال بھی ایسی ہے کیونکہ معاہدہ لوزان میں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ یہ معاہدہ 100 سال بعد ختم ہو جائے گا۔ اصل بات جو ذہن میں بار بار گھوم رہی ہے کہ یہ معاہدہ کب ختم ہوگا،
تو دوستو کوئی بھی معاہدہ پابند نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، معاہدہ توڑنے والے کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ بعد والے تمام نتائج بھگت سکے۔ یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو دوستو ایک اور بات جو جھوٹ پر مبنی ہے کہ ترکی پر تیل نکالنے پر پابندی ہے جو 2023 میں ختم ہو جائے گی، تو دوستو یہ بھی محض ایک پروپاگنڈا ہے۔ 1926 سے لے کر آج تک ترکی کے پاس 4739 کنویں ہیں جن سے وہ تیل نکالتا ہے اور روزانہ 51,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔ ایک اور پروپاگنڈا کہ ترکی ابنائے باسفورس پر ڈیوٹی نہیں لے سکتا۔ دوستو یہ معاہدہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اگست 1920 میں طے پایا تھا، جسے معاہدہ سیورے کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی مخالفت کی وجہ سے یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے مائنڈ میں اتاتürk کے بارے میں نیگیٹو باتیں بھر دی گئی ہیں، یہ بھی سب حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ جب مصطفیٰ کمال 10 نومبر 1938 کو وفات پا گئے تھے تو قائد اعظم کے کہنے پر آل انڈیا مسلم لیگ نے پورے ملک میں سوگ کا اعلان کیا تھا۔ تو دوستو معاہدہ لوزان کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارا چینل ریئل سیکرٹ ہسٹری کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔